اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظل اللہ علیہ کا مرشد کون ہے۔ اس کے اوپر تو پہلے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، اور آپ نے تعلیم اور تلقین کہاں سے حاصل کی ہے، آپ کے شریعت کے استاد کون ہیں، طریقت کے استاد کون ہیں، حقیقت کے استاد کون ہیں، معرفت کے استاد کون ہیں، اور آپ نے فنا بقا لقا کی تعلیمات کہاں سے حاصل کی ہیں، کیونکہ آپ کی تصانیف میں فنا بقا لقا کی تعلیمات بھی پائی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے طفل نوری اور توفیق الہی کی تعلیمات کو بھی آشکار کیا ہے، بلکہ اپنے ذاکرین کو اس تعلیمات سے آشنا کیا ہے۔ تو یہ تعلیمات ظاہری بات ہے کسی سے سیکھنی بھی پڑتی ہیں، تو یہ تعلیمات آپ کو کہاں سے حاصل ہوئیں اور آپ کے استاد محترم کون کون ہیں، اس چیز کا جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کروں کہ آپ کے جو استاد محترم ہیں کون ہیں، آپ نے تلقین اور تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کے مرشد کون ہیں، ایک نظر اس کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، اور کن کن ہستیوں نے ان کو اپنا روحانی باطنی فرزند قرار دیا ہے، اور کہاں کہاں سے فیض حاصل اور کس کس طرح ہوا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو اویسی فیض ہے، اویسی فیض میں ظاہری ملاقات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے جسم سمیت ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیض ملا ہے، اس کو اویسی فیض کہتے ہیں، اور اویسی فیض روح کا فیض ہے، اور روح تو کبھی فنا ہوتی ہی نہیں ہے، روح کو تو بقا ہی بقا ہے، اور وہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے ملاقات کر سکتی ہے، اور فیض بھی دے سکتی ہے اور نواز بھی سکتی ہے۔ اب میں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد اور استاد کون کون ہیں۔ اب ایک کتاب ہے نور الہدا، اور اس کا ترجمہ کیا ہے فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطن میں دست بیعت فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے آپ کو نوری حضوری فرزند بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، یہ فارسی کے اشعار ہیں جس کا ترجمہ ہے، مجھے دست بیعت خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور حضرت مجتبیٰ نے مجھے اپنا فرزند بنایا ہے۔ فقیر باہو کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ خلقت کو محض فی سبیل اللہ تلقین کرے۔ میں حسنین کا خاک پا ہوں، اس لیے معرفت اور فقر مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا نے مجھے اپنا فرزند کہا ہے، اس لیے فقر و معرفت مجھ پر ختم ہے۔ ایک اور موقع پر اب حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ کو فیض دینے میں، ملاقات کرنے میں خاتون جنت، حسنین پاک اور مولا علی المرتضیٰ اور آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ اس فقیر کو باطن میں ہاتھ سے پکڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا، خذ یدی، میرا ہاتھ پکڑ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دست بیعت کر کے تعلیم و تلقین فرمائی، اور حکم فرمایا، اے باہو، خلق خدا کی باطن میں امداد کیا کر کہ تو مصطفیٰ ثانی مجتبیٰ آخر الزمانی ہے۔ اب بڑی غور طلب بات ہے، آگے کیا فرماتے ہیں، بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت پیر محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرہ العزیز کے حوالے کر کے فرمایا، یہ فقیر باہو ہمارا نوری اور حضوری فرزند ہے، اس کو آپ رضی اللہ عنہ یعنی غوث پاک آپ بھی باطنی تلقین اور ارشاد فرمائیں
چنانچہ حضرت پیر دستگیر نے اپنے باطنی فیض سے مالا مال فرمایا۔ یعنی کہ آپ کی تصانیف سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کو تلقین مولا علی نے بھی فرمائی، آپ کو تلقین غوث پاک نے بھی فرمائی، یعنی کہ غوث پاک بھی اور مولا علی المرتضیٰ آپ کے روحانی استاد بھی ہیں، روحانی پیشوا بھی ہیں، لیکن مرشد جو دست بیعت فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھانے کا مقصد تھا کہ بغیر سوچے سمجھے جہاں پر صرف گوھر شاہی کا نام آ جائے اس تعلیمات سے انکار نہیں کیا کرتے۔ اب بتاتے ہیں کہ سرکار گوھر شاہی کے استاد محترم کون ہے۔ ہمارے مرشد پاک نے شریعت کی جو تعلیم، شریعت کی تعلیم جسم کی، اس جسم نے نماز، روزہ اور وظیفہ کس طرح کرنا ہے، شریعت کی تعلیم باطنی طور پر اسلام آباد میں جو ہیں امام بری سرکار سے حاصل کی۔ طریقت کی تعلیم آپ کو جو ملی وہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ حقیقت کی تعلیم قلندر پاک سے ملی، سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ معرفت کی تعلیم پیران پیر حضور غوث پاک سے حاصل ہوئی، لیکن ان میں سے کسی ہستی نے بھی آپ کو بیعت نہیں فرمایا۔ پھر حضور غوث پاک نے ہاتھ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مرشد پاک سیدنا ریاض احمد گوھر شاہی مدظ اللہ علی کو بیعت فرمایا، جس طرح حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ یعنی یہ ہستیاں چار، ان سے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی تعلیم حاصل ہوئی۔ پیر و مرشد ہمارے مرشد پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا بقا لقا کے علوم حاصل ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی وہ علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مرشد پاک نے اپنی تصانیف میں اس تمام جو علوم ہیں، جو ایک تو لوگوں کو صرف شریعت کا پتہ ہے، شریعت سے آگے 6 علوم ہیں، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا، لقا، یہ تمام علوم ہمارے مرشد پاک نے اپنی چھوٹی چھوٹی تصانیف میں بند کر رکھے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ ان تعلیمات تک رسائی حاصل کرے اور ان تعلیمات کو سمجھے اور باطن کے ان جہانوں تک پہنچے اور اپنے باطن کو زندہ کرے تو ان تصانیف کا لازمی مطالعہ کرے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان تعلیمات کو مردہ دل لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان تعلیمات کو سمجھیں تو سب سے پہلے اپنے دل کو زندہ کریں، اپنے دل سے ذکر اللہ کریں تاکہ اندر نور پیدا ہو، پھر آپ کو وہاں کی باتیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو شخص چاہتے ہیں ان تصانیف کا مطالعہ کریں، ان علوم کا مطالعہ کریں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میں PDF فائل بھیج دوں گا۔ جو چیز سمجھ نہ آئے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ فقراء کا، ولیوں کا یہ سلسلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، غوث پاک کا فیض ہے، ہمارے مرشد پاک کا فیض ہے۔ اس کے لیے ذکر قلب ضروری ہے۔ بغیر ذکر قلب اور بغیر دل کو زندہ کیے یہ علوم نہ تو حاصل ہوتے ہیں اور نہ ہی سمجھ آتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ذکر قلب کریں ہر لمحہ ہر گھڑی، اور ساتھ میں ان تصانیف کا مطالعہ بھی کریں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ